السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ ایک انسان کو گناہ کیسے چھوڑنا چاہیے؟ یعنی اگر وہ بار بار ایک ہی گناہ میں دوبارہ جاتا ہے اور وہ پھر توبہ کرتا ہے، اور وہ کتنی دفعہ ایسے کر چکا ہے، اور اب اس کو توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اب توبہ کرنا میرا بے معنی ہے، کیونکہ بار بار ایک ہی گناہ میں اور پھر دوبارہ اسی کے لیے توبہ کرنا شاید وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے گناہ سے بچنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی سنجیدہ سوال ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک ہی گناہ بار بار کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کئی بار توبہ کی لیکن بار بار پھر اسی گناہ کی طرف رجوع کر لیا؟ اب شرمندگی اتنی بڑھ گئی کہ توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو یہ پیغام آپ کے لیے ہے، آپ کی دل میں امید جگانے کے لیے، رحمت الہی کو یاد دلانے کے لیے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو شرمندگی کو اپنی بھلا کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ، دیکھیے صحیح متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ ایک بندہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ جو مایوسی ہے یہ دراصل اللہ سے، اللہ کی رحمت یا دین سے ناواقفی کی علامت ہے۔ جب آپ کو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اور آپ نے گناہ کر لیا ہے، گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو آپ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہ اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص پہلے ایسا گزرا ہے جس نے 99 قتل کیے، پھر اس نے یہ پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ایک راہب نے کہا نہیں، اس نے اسے بھی نمٹا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے 100 مکمل کر لیے۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں اور کون ہے جو اللہ کی توبہ کے درمیان رکاوٹ بنے؟ اسے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کا کسی نے مشورہ دیا اور وہ اس طرف چل پڑا، لیکن راستے ہی میں موت آ گئی، فرشتوں میں جھگڑا ہوا، اور پھر فرشتوں میں اختلاف ہوا، تو فرشتے، رحمت کے فرشتے بولے یہ توبہ کرتے ہوئے نکلا تھا، عذاب والے بولے اس نے تو کوئی نیکی ہی نہیں کی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپا جائے، جو قریب ہو وہی اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ نیک بستی کے قریب تھا، پس اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح کے قصے صحیح بخاری اور مسلم اور احادیث کی کتابوں میں آپ کو صحیح مل جائیں گے۔ اور شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں اگر بار بار توبہ سچی کی جائے اور ندامت ہو، استغفار کرتا رہے انسان اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا رہے، تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ توبہ سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور گناہوں کے جو اسباب ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ذکر و اذکار، استغفار کو معمول بنا لیں، نفل روزے اور عبادات کے ذریعے نفس کو قابو میں رکھیں، فارغ وقت سے بچیں، ہر لمحے کو اپنے مفید جاننے کی کوشش کریں اور اسے بامعنی اور بامقصد بنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے ہر روز جو ذکر و اذکار ہیں وہ پڑھیں، سچی توبہ کریں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ جو ابو ہریرہ والی حدیث آپ کی خدمت میں پیش چاہ رہا تھا وہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا، پھر کہا اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ ایک مرتبہ گناہ کیا،
پھر کہا اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا لیکن جان لیا کہ اس کا رب وہ ہے جو بخشنے والا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے تو معافی مانگ رہا ہے. پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ رب میرے گناہ کو بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا لیکن جان لیا کہ اس کا رب گناہ بخشتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے. پھر وہ یہ عمل تیسری بار بھی کرتا ہے, گناہ کر بیٹھا اور پھر کہا اے اللہ اے میرے رب مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ جس کا رب گناہ کو بخشتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. دوستو بھائی اور بہنوں, وہ گناہ کرتا رہا, اللہ سے معافی مانگتا رہا, سچی توبہ کرتا رہا اور اللہ رب العالمین اسے معاف کرتا رہا. لیکن گناہ پر مستمر رہنا اور اللہ سے توبہ نہ کرنا اور اس سے لوگوں کو, بلکہ آج کل کی تو مصیبت یہ ہے کہ گناہ کر کے اس کو نشر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسی قوم کو لے آتا جو گناہ کرتی پھر اللہ سے استغفار کرتی اور اللہ انہیں بخش دیتا. دوستو بھائی اور بہنوں, متعدد احادیث کتب حدیث میں آپ کو ایسی ملیں گی جو کہ بار بار آپ کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ترغیب دلاتی ہے. اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. جب اللہ رب العالمین 99 قتل کر دیے اس نے, اس کے بعد بھی توبہ, دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے, کفر ہے, اس کے بھی اللہ رب العالمین نے معافی کیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, جب آپ گناہ کر لیتے ہیں نا اور گناہ کے بعد پھر آپ معافی مانگتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی تو نیکیاں, برائیاں جو ہوتی ہیں وہ نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں. تو آپ جب گناہ کرتے ہیں توبہ کریں, ان الحسنات یذہبن السیئات, جب آپ نیک کام کریں گے تو آپ کی جو برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو نیکی کیجئے, برائیوں کو جلد از جلد ختم کیجئے اور اللہ سے توبہ کا ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے آپ اپنے رب سے شرمندگی جو ہوا, رب سے جو شرمندہ ہوا اور اسے مایوسی اگر ہوئی تو وہ خسارے کا سودا ہے. ہمارا رب کسی کو مایوس نہیں کرتا, ہمارا رب کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. آپ مانگے تو صحیح رب سے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جو تم مانگو گے وہ سب کچھ دے دوں گا اور پھر میں کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ آپ کو معاف کرنے والا ہے. آپ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ گناہ کر رہے ہیں, گناہ سے توبہ کیجئے, لیکن اگر گناہ پھر دوبارہ سے سرزد ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معافی مانگیں. نہیں, ہم معافی نہیں مانگیں گے تو کس آسمان کے نیچے, کس زمین کے اوپر چلیں گے؟ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو, اور توبہ دیکھیے ہم سب گنہگار ہیں, ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. غلطی پر مستمر رہنا یہ نہیں ہونا چاہیے. گناہ اگر سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ریگولر بیسس پر دیکھتے رہیے.